کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 25واں باب 7واں سال۔ اور خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ واگزاری کا سال۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو۔ اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ 7ویں سال کا مسئلہ۔ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا، بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ املاک کی واگزاری۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیلدار شہر کے مکان پر خریدار کا
نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے گا اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائی بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہے، پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہے۔ غریب اور محتاج کے قرضے، اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ غلاموں کی آزادی، اور اگر تیرا بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بھیج ڈالے تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوائے ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ، یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا، یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے، یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے ایک چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے، اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے۔ اس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے، اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہے، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔